سن 1928 میں نئے انتخابی قوانین کے تحت جاپان میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں سوشلسٹ پارٹی کے کئی ارکان پہلی مرتبہ ڈائٹ کے ارکان بن گئے اور جاپان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مزدوروں اور نچلے طبقات کے لوگ پارلیمنٹ تک پہنچے۔ یہی وہ دور ہے جب جاپان امریکہ تعلقات نے ایک نئی کروٹ لی۔ امریکہ جو روس کے سرخ انقلاب سے خوفزدہ تھا نے اس صورتحال میں جاپانی حکومت کی حمایت کی تھی، لیکن امریکہ کی توسیع پسندانہ پالیسی امریکہ اور جاپان تعلقات کی راہ میں مزاحم نہ رہی۔ امریکہ 19ویں صدی کے آغاز ہی سے اپنی سمندری حدود سے باہر آ چکا تھا۔ دنیا بھر میں جہازوں نے اور فلپائن اور جاپان کے عمل درآمد کا عرصہ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں جاپان اور اس کے ارد گرد کے ارادوں کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر 1907 میں فرانس نے جاپان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ داخلی حالات پر بھی اگر ہند چینی علاقوں اور جاپانیوں کے خلاف کمبودیا اور لاؤس پر فرانس کا قبضہ تسلیم کر لیا جائے تو وہ کوریا پر جاپان کے قبضے پر خاموش رہے گا۔ سان فرانسسکو اس سے قبل سن 1905 میں امریکہ بھی فلپائن پر اپنا قبضہ تسلیم کروانے کے بدلے میں کوریا پر جاپان کے قبضے کو تسلیم کرنے کا اعلان کر چکا تھا۔ امریکی جہاز اسی طرح برطانیہ نے بھی جاپان کے کوریا پر قبضے کو ہندوستان پر اپنے قبضے کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا۔ کانفرنس میں سن 1910 میں جاپان امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے میں جاپان 2/3 سے کم کوریا سے رخصت کا اعلان کرتا ہے۔ اس کانفرنس میں برابری کے معاہدے پر دستخط ہونے سے منچوریا سے براہ راست برطانیہ معاہدے اقتصادی طاقت کا اختتام کو اور جاپان کے دفاعی دوران روس کمیونسٹ ملک واضح رہے۔ جرمنی کے دفاع کے لیے جاپان کے بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ اس خطے میں پیدا ہونے والے وہ حالات بھی تھے اور سن 1934 برطانیہ، امریکہ، جرمنی کا حکمراں بن گیا۔ بہت تیزی کے ساتھ چین میں اپنی مقبوضات کو توسیع دیتے جا رہے تھے اور ان تینوں ممالک کی نگاہیں اب کوریا پر تھی۔ واضح رہے کہ ان تینوں بڑے ممالک میں سے کسی کا بھی کوریا پر قبضہ جاپان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اسی خطرے کے پیش نظر جاپان نے خود آگے بڑھ کر پیشگی دفاع کے اصول کے تحت کوریا پر قبضہ کر لیا اور اس کے خود سے الحاق کا اعلان کر دیا، اور تینوں ممالک برطانیہ، امریکہ اور روس سمیت فرانس نے بھی اس قبضے کو تسلیم کر لیا۔ سن 1910 سے سن 1945 تک جاپان نے اپنا سیاسی مرکز چوسن ستوکوفو کی عمارت کو قرار دیا تھا۔ اس سے قبل سن 1909 میں پہلے جاپانی گورنر جنرل ایتو ہیروبومی کو کوریا میں ہیروپن کے مقام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ عمارت جنوبی کوریا میں مقبوضہ دور کی یادگار کے طور پر سن 1990 کے عشرے تک محفوظ تھی۔ جاپان کی روس کے خلاف فتح اور چین میں منچوریا پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں چینی طلباء نے جدید تعلیم کے حصول کے لیے جاپان کا رخ کیا۔ ان طالب علموں میں سن وین اور یون شکائی بھی شامل تھے، جو آگے چل کر چینی انقلابی تحریک کے بڑے رہنماؤں کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ سن 1912 میں شہنشاہ میجی کا انتقال ہو گیا اور تائشو کی بطور شہنشاہ جاپان تاج پوشی کی گئی۔ یہ عرصہ جنگ عظیم اول کی بنا پر دنیا بھر میں تبدیلی کا عرصہ کہا جا سکتا ہے۔ اقتصادی کساد بازاری نے یورپ سمیت دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال کے اثرات جاپان پر بھی مرتب ہوئے اور یہاں یکے بعد دیگرے مختلف اصلاحات رائج کی گئی، لیکن معاشی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ روس سے جیتی ہوئی جنگ اور چین اور کوریا پر قبضے کے باعث وسائل کا بڑا حصہ فوجی انتظامات اور دفاع پر صرف ہو رہا تھا، جس سے فوج تو طاقتور ہو گئی تھی، لیکن عوامی سطح پر بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس دوران یورپ میں برطانیہ، فرانس اور روس کے اتحاد کے خلاف جرمنی، اٹلی اور آسٹریلیا بھی اتحاد کر چکے تھے۔ سن 1914 سے 1918 تک ہونے والی جنگ عظیم اول کے دوران جاپان اور برطانیہ میں معاہدہ برائے تعاون موجود تھا، جس کی وجہ سے جاپان کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کرنا پڑا۔
सन 1917 में रूस में सोशलिस्ट बाल्शेविक इनकलाब आ गया था। सन 1919 में पेरिस के मुकाम पर जंग बंदी का मुआहदा हुआ, जिसके नतीजे में जापान के हिस्से में एशिया में मौजूद जर्मन मकबूजात आ गई, जिनमें चीन और पोलिनेशिया के इलाके शामिल थे। इससे कबल जापान ने यूरोप में अपनी फौजें रवाना की थी और इस जंग के आखिर में अमेरिका भी शरीक हो गया। जापानी बहरिया यूरोप की बंदरगाहों तक पहुंच गए। उस दौरान माल्टा के करीब जापानी बहरी जहाज को जर्मनी की आबदोस ने गर्क कर दिया। बाद अज़ां हुकूमत बरतानिया की दरख्वास्त पर जापानी बहरिया बहरे मुतवस्सितो बैज में माल्टा तक पहुंच गई। सन 1920 में अमेरिका की दरख्वास्त पर लीग ऑफ नेशन बनाई गई। जंग के बाद आलमी कसाद बाजारी ने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक पर दो मुख्तलिफ असरात मरतब किए। एक जानिब वो ममालिक थे जो महज तिजारती उमूर से ताल्लुक रखते थे, और दूसरी जानिब वो सनती ममालिक थे जो जंगी साजो सामान बनाने में महारत रखते थे। ये ममालिक मजबूत मईशत के हामिल बन गए और यहाँ बड़े इदारे और मालदार शख्सियात वजूद में आ गई। इन्हीं दिनों जापान में कुमेओ योकोसे की तहरीक भी शुरू हो गई, जिसका मफहूम हमें खाने को चावल दो बनता है। दरअसल ये वो दौर था जब रूस में इश्तराकियत को मकबूलियत हासिल हो रही थी और सुर्ख इनकलाब आ चुका था। किसानों और मजदूरों को अपने मसाइल का वाहिद हल और निजात इश्तराकी इनकलाब में नजर आ रहा था। चुनाचे इस नौयत की ज़ेरे ज़मीं तहरीकें जापान में भी शुरू हो गई, जिनमें से एक कुमेओ योकोसे भी थी। हालात के पेश नज़र जापानी हुकूमत को अपनी पॉलिसीज में नरमी लानी पड़ी, जिसे ताइशू डेमोक्रेसी का नाम दिया गया और जिसके नतीजे में आम सतह पर इख्तियारात की तकसीम हो गई और जमहूरियत आम हो गई। ताइशू डेमोक्रेसी के तहत सन 1925 में 25 साल से जायद उम्र के मर्द को वोट देने का हक हासिल हुआ, जिसके नतीजे में नेशनल डाइट में किसी हद तक अवामी नुमाइंदगी रखने वाले अफराद पहुंचे। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप एक बार फिर तरक्की व इस्लाह की राह पर गामजन हो गया। यहाँ फैक्ट्रियों और मिलों ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम पैदा हुआ। लेकिन इस अमल के जापान की बरामदात पर बहुत मनफी असरात मरतब हुए और जापान की बरामदात रुक गईं। कंपनियां दिवालिया हो गईं। यही हाल मालियाती इदारों का भी हुआ। इसी दौरान 1 सितंबर 1923 में टोक्यो का खौफनाक जल्जिला वकू पजीर हुआ, जिससे रही सही मईशत भी बैठ गई। इस तमाम सूरत हाल में मजदूरों की तहरीक ताकतवर होती चली गई और हुकूमत के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आई। हुकूमत इस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही थी और अब इसने सूरत हाल से सख्ती से निमटने का फैसला किया, जिसके नतीजे में सख्त तरीन कवानीन वज़ा किए गए और कम्युनिस्टों के खिलाफ खुफिया पुलिस को मुतहरिक कर दिया गया।